بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے میرے خاوند کی آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ہم لوگ یہ سن کر سمجھ گئے کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم رونے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے نفسوں پر بلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کر ان لوگوں میں ان کو شامل فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی ہے، اور ان کے پسماندگان کی کارسازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کو انوار سے منور کر دے۔ اس حدیث میں نبی کریم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرماتا ہے اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا تاکہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبر کے تصور سے لرزہ براندام ہوا کرتے تھے۔ بے شک رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کی بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت و دشوار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مرد مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال جیسا کہ صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے اس کو روکتی ہے، اس کی دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روک دیتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے۔ جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ رستہ روکتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس مردے کے باؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس مردے سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں محبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں محبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے پاس سے دین حق لے کر آئے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ اسی امر پر تم زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کر رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور شک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چرتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ فرمایا کہ کافروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، بس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے،
उससे कहा जाता है कि ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए, उसे उनका नाम नहीं सूझेगा। यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो वो कहेगा मुझे नहीं मालूम। लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चनाचे मैंने भी उनकी तरह कह दिया था। उसे कहा जाता है कि तू इसी बात पर जिंदा रहा, इसी पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में दोबारा जिंदा होगा। फिर उसके लिए दोजख का दरवाजा खोला जाता है और उससे कहा जाता है कि दोजख में ये तेरा ठिकाना है। उसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत में इजाफा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाजा खोला जाता है और उसे कहा जाता है कि अगर तू फर्मा बरदारी करता तो जन्नत में ये ठिकाना यानी ये मुकाम अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार कर रखा था। उसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत और बढ़ जाती है। फिर उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियां उधर निकल जाती हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, जो शख्स मेरी इस नसीहत से एतराज करेगा तो उसके लिए तंगी का जीना होगा।